الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة. میرے مرشد کریم قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی مدد اللہ العالی، آج کی یہ خوبصورت بزم، خوبصورت محفل جناب چودھری فضل حسین صاحب قادری کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ ان کے عرس کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، جس پر چودھری فضل حسین صاحب نے ان کے صاحبزادوں نے حکم دیا حاضر ہوئے ہیں. لیکن میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پہلے تو اس بات پر جتنے بھی اہل علاقہ ہیں وہ یہ سماعت فرمائیں کہ چودھری فضل حسین صاحب قادری ہمارے قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام کے مشن کا وہ ستون ہے کہ جس نے ہر موقع پر اور ہر جگہ پر قبلہ عالم کے مشن کے ساتھ ایسی وفا کی ہے جو قابل تقلید ہے. اور دوسری بات، اس موقع پر بھی میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. چودھری تصور حسین ہو کہ چودھری غضنفر حسین ہو کہ چودھری تصدق حسین ہو کہ چودھری فضل حسین صاحب قادری خود ہوں، آپ نے دیکھا کہ ان ہمارے پیر بھائیوں کا چودھری فضل حسین صاحب ان کی اہلیہ محترمہ کا ختم ہے، ان صاحبزادوں کا اپنی والدہ کا ختم شریف ہے، لیکن قربان جاؤں اس سوچ پر، اس وفا پر کہ اپنی ماں کے ختم کے دن وہ حضرت قبلہ عالم کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں. اور لوگ اپنے ماں باپ کے تذکرے کرتے ہیں، واہ مفکر اسلام تیری تعلیم پر بھی قربان جائیں اور اے مریدو تمہارے اخلاص پر بھی قربان جائیں کہ تم اپنی ماں کے ختم کے وقت اپنی ماں باپ اور اپنے نسب کے جھنڈے کو بلند کرنے کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے عظمت کے جھنڈے کو بلند کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات حضور مفکر اسلام. اور آج حق سب یار کے عنوان سے مجلس سجائی ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسا لیڈر نہ کسی کو میسر ہے کہ جس وقت لوگوں کو حق چار یار کے معنی نہیں پتا، حضرت قبلہ عالم نے حق چار یار پر تین جو لفظ ہیں ان پر علم کے سمندر بہا دیے اور دنیا کو بتایا ہے کہ جن لوگوں نے یہ نعرہ شروع کیا تھا ان کو اس نعرے کے معنی پتہ نہیں ہے. آؤ غوث پاک کے شہزادے سے اس نعرے کا معنی سیکھو. آپ نے اس نعرہ کی نعرہ تحقیق کی تصحیح فرمائی ہے اور دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ قبلہ عالم تشریف فرما ہے، آپ کی موجودگی میں کسی علمی بحث کی نہ حاجت ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی میں اتنا دم ہے. ہم تو اتنی ساری بات کر سکتے ہیں جتنا سبق پڑھا ہے. ایک بات جو آپ سے پڑھی ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. مصطفیٰ کریم علیہ السلام حدیبیہ کا میدان ہے، حضرت عثمان غنی کی قتل کی افواہ مشہور ہوتی ہے. مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ عثمان قتل کر دیا گیا ہے، ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب بات مرنے مرانے پر آ گئی ہے، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے لیے تیار ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ کم و بیش 1400 صحابہ کرام ہیں. ساروں نے سرکار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، جس سے تو راضی ہم اس بات سے راضی، تو جینے سے راضی تو جینے سے ہم راضی، تو ہمارے مرنے سے راضی تو ہم مرنے سے راضی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جب نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں پر سرکار کے یاروں کا کے ہاتھ ہیں اور کہہ رہے مولا کریم جس طرح
یا رسول اللہ جس طرح آپ راضی اس طرح ہم راضی. رب نے کہا اگر تم میرے یار کے، تم میرے محبوب کے راضی نامے میں راضی تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے پیارو پھر تم سے ہم راضی. لیکن یاد رکھیں آپ اہل طریقت بیٹھے ہیں، اہل محبت بیٹھے ہیں. رب کہتا ہے اذ یبایعونک، جب تم نے بیعت کی ہے. صحابی وہ پہلے بھی تھے، عظمتوں کے ستارے وہ پہلے بھی تھے، مصطفیٰ کے نور نظر وہ پہلے بھی تھے، اللہ کو وہ پیارے پہلے بھی تھے. لیکن راضی نامہ کب ملا؟ جب مصطفیٰ سے بیعت کی ہے. پتہ یہ چلا بیعت بھی کسی بات کا نام ہے. باتیں کرنا اور نبھانا یہ بھی کسی کا نام ہے، یہ بھی کسی بات کا نام ہے. بیعت کو غیر معمولی مت سمجھو اور یہ کہتے ہو کہ بیعت کا ثبوت کہاں ہے. ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی، ان کو کیا بیعت کی ضرورت تھی؟ پتہ یہ چلا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، رب ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے. میں دو جملے رضا پر عرض کروں گا، راضی نامے پر عرض کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا. وہ یہ ایک تو یہ دیکھیں راضی نامہ وہ بھی رب کا، اس کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے؟ مختصراً حدیث میں آتا ہے میدان قیامت میں میزان لگنے کے بعد، لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد، جنت کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد ایک دن آئے گا رب جنتیوں سے پوچھے گا بتاؤ میری جنت میں خوش ہو؟ جنتی کہیں گے مولا کریم خوش ہیں. اس وقت رب پوچھے گا بتاؤ کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ بندے کہیں گے مولا کریم اتنا کچھ تو نے دیا، میں راضی کر دیا، ہمیں تو اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. اس وقت رب کہے گا کہ اب میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرتا ہوں کہ اس کے بعد پوچھوں گا بتاؤ اس کی حاجت تھی کہ نہیں. اس وقت رب اپنا دیدار بھی کرائے گا اور دیدار کرا کے ارشاد فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا. جس وقت رب کہے گا میں تم سے راضی ہو گیا، اس وقت اہل جنت کی بات کہیں گے کہ مولا کریم واقعہ ہی تیرے رضوان سے اس وقت جو کیفیت ہم پر وارد ہوئی ہے، یہ تیری جنت کی نعمتیں استعمال کر کے ہمیں وہ سکون اور وہ کیفیت وہ سکینہ ہمیں نہیں ملا جو تیرے رضوان سے ملا ہے. اس وقت میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بندہ مرے گا، مر کے عالم برزخ سے گزرے گا، عالم برزخ سے گزر کر عالم قیامت اٹھے گا، قیامت والے دن میزان لگے گا اور میزان لگنے کے بعد اس کے حساب و کتاب ہوں گے، ناپا تولا جائے گا، اس کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا اور جنت میں بھیجے جانے کے بعد نعمتوں کے استعمال کے بعد رب اپنا رضوان عطا کرے گا. یعنی بندے میں اور رب کے رضوان میں لاکھوں سالوں کا فاصلہ ہے. میری توجہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ رب میں، بندے میں اور رب کے رضوان کے پانے میں ایک بندے کو کئی لاکھ سال کا اس کو فاصلہ طے کرنا پڑے گا، تب جا کے کہیں اس کو جنت کے مزے لوٹنے کے بعد رب کا رضوان ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا. لیکن اندازہ فرمائیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے سرکار کے ہاتھ میں بیعت کی، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مرو گے، عالم برزخ سے گزرو گے، عالم قیامت سے گزرو گے، جنت میں جاؤ گے تو پھر تمہیں رضوان دوں گا. کہا نہیں، تمہارے مرنے سے پہلے، عالم غیب کو دیکھنے سے پہلے، برزخ میں پہنچنے سے پہلے میں تم سے راضی ہو گیا. اس موقع پر ایک بات کروں گا، اس موقع پر آپ سے ایک بات کروں گا. جب اہل جنت کو جنت میں جا کر رب کا رضوان ملے گا، وہ کیا کہیں گے؟ مولا کریم جنت کی نعمتیں استعمال کر کے اس کے بعد جب ان کو کمپیریزن کیا تیرے رضوان سے تو جنت کی نعمتیں چھوٹی لگیں، تیرا رضوان بڑا لگا. حیرت توجہ، اب جملہ کہنے لگا ہوں، غور کر رہا ہوں. اگر اہل جنت رب کی پوری کائنات میں جو سارے متقین کو، سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو جو سب سے بہترین چیزیں دی جا سکتی ہے وہ جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں، جنت سے آگے کوئی جہاں نہیں ہے، جنت ہی ہے. لیکن رب کہتا ہے میرے وہ پیارے جو میرا رضوان حاصل کریں گے وہ کہیں گے مولا کریم تیری جنت کی نعمتیں ایک طرف، تیرا رضوان ایک طرف. ذرا غور کرو،
जब जन्नत वाले जन्नत में रह के रब के रिजवान को जन्नत की नेमतों के मुकाबले में कुछ नहीं समझते। गौर करो मुस्तफा करीम के उन सहाबा के बारे में, अरे जन्नती नेमतों को रिजवान के मुकाबले में कुछ ना समझे, तो जो वो सहाबी मुस्तफा करीम के जमीन पर बैठकर रब का रिजवान पा ले, वो दुनिया की चीजों को क्या समझेंगे? यही वजह है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा, वो मौला मुर्तजा हो, हजरत मिकदाद हो, कोई और सहाबा हो, उनका तरीकाकार ये था। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से जाके पूछो, वो कहते थे हम खाते हैं, खा के जो बचता है वो बांट देते हैं, कहा जा चुका हमारे रिजवान है, हमें इन दुनिया की चीजों की क्या परवाह है। अब मुझे सोच के बताओ, जो वो 1400 से कम बेश सहाबा किराम जो हुदैबिया में मौजूद थे, जब उनकी बारी आए, हज कहने की बारी आए, उस वक्त पकड़ के 4 अलग कर दो और बाकी को साइड पर खड़ा कर दो, वो पूछेंगे नहीं यार हम किधर गए, हमारा नाम किधर गया, हम तो अहले बैते रिजवान में से हैं, हम तो उन खुशनसीब लोगों में से हैं कि लोग तो जाके जन्नत में रिजवान पाए, हम मुस्तफा का सदका जमीन पर रब की रिजवान पाए, हमारा नाम कोई नहीं है। पर कुर्बान जो सैयदजादे के जिसने अलग ऐलान सारे लोगों के सामने, जबकि हक 4 यार के मुकाबले में बात करना निफ्स और शीयत का ताना कबूल करने के बराबर था। लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ था और इतना दंदनाते फिरते थे, बातें करते फिरते थे, हम यूं कर देंगे यहाँ कर देंगे, लेकिन वहां सैयदजादे एक चोट से सारा का सारा इनका गुरूर टूट गया है। और आज कराची से लेके पेशावर तक हर शहर में मुस्तफा करीम के जो गुलाम हैं, सहाबा किराम के जो दीवाने हैं, वो कहते हैं सैयदजादे बस तेरी एक आवाज का। और आप पूछें पिंडी जाएं, दारुल कादिया जिलानिया में हाजिर हो, मस्जिद कादिया जिलानिया में जुमे दिन हाजिर हो और देखें लोग किस तरह लाइनों की लाइनें, कतारों की कतारें बना के इस इंतजार में हैं कि शाह साहब हमें टाइम दे, कराची में हफ्सब यार कॉन्फ्रेंस होगी, शाह साहब हमें टाइम दे, पेशावर में हफ्सब यार कॉन्फ्रेंस होगी, हमें टाइम दे, कोयटा में हफ्सब यार कॉन्फ्रेंस होगी। अब ये देखें घर अपनी माँ वारदा मायदा का खत्म है, लेकिन कॉन्फ्रेंस हफ्सब यार हो रही है। और आपको ये इनकलाब की नवीद मुफक्किर इस्लाम ने सुना दी है और इसकी ताबीर आप आज पाकिस्तान भर में देख रहे हैं, हर जगह पर इंशाअल्लाह कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में और दुनिया भर में, पूरे यूरोप में, अमेरिका में आप आने वाले दिनों में देखेंगे हक सब यार कॉन्फ्रेंसों की धूम मच जाएगी। इसलिए कि हम सिर्फ 4 के मानने वाले नहीं, हम सब के मानने वाले। हम मुस्तफा करीम के एक गुलाम के नौकर हैं जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिशन में वक्त खर्च किया, माल को खर्च किया, अपनी जानें पेश की हैं। हम बदर के शुहदा को क्यों कर भुला सकते हैं, हम उहद के शुहदा को क्यों कर भुला सकते हैं, हम खैबर के उन ललकारों को क्यों कर भुला सकते हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जब मक्के में थे, कोई साथ नहीं था, तो सुमैया हमें याद है, अम्मार बिन यासर हमें याद है, खब्बाब बिन अल-अरत हमें याद है। मुस्तफा का हर सहाबी जिसने हर मोड़ पर जब सरकार पूछते लड़ने का क्या प्रोग्राम है, हमारे पास असला कोई नहीं, तो मुस्तफा करीम के सहाबी कहते हैं असला हमारे सांसें तो भी जिंदा है ना, हमारे हाथ तो काम करते हैं, आप आग में छलांग लगाने को कहें आग में कूदेंगे, समुंदर में छलांग लगाने को कहे समुंदर में कूदेंगे। अरे आज हम मुस्तफा करीम के गुलाम कहला के, सुन्नी कहलाकर मुस्तफा करीम के उन सहाबा की अदाओं को, उन वफाओं को भुला दे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुफक्किर इस्लाम की दलकार है, इसने हमें नई जिंदगी अता की है। इसने ये बताया है कि सुन्नी कौन होते हैं। सुन्नी वो होता है जो मुस्तफा करीम के हर यार का वफादार हो, जो 4 यार की तरफ दावत देते हैं। हम उनसे पूछते हैं बताओ शिया क्या काम करते हैं, शिया भी तो 4 की दावत देते हैं, दावत तुम भी 4 की दो, दावत वो भी 4 की दे, तुम दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क मुफक्किर इस्लाम ने बताया है, ना उनके 4 ना उनके 4, मुस्तफा करीम के सब यार, नबी का एक यार। चाहे उस सहाबी का नाम आपने कभी सुना, हजरत असवद एक सहाबी थी, वो कौन है? जो खैबर के यहूदी थे। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, खैबर की जंग होने वाली है, ये सहाबी आते हैं, मुसलमान नहीं हुए, देख के थोड़ी देर खड़े हुए। सीरत इब्न हिशाम ने ये वाकया लिखा है,
دیکھ کے کہتے ہیں یہ چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا، یہ سچوں کا چہرہ۔ آئے سرکار کے پاس، آ کہنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے، اپنا مسلمان کریں۔ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد سرکار سے پوچھا ڈیوٹی میری کیا ڈیوٹی ہے، کیا کروں؟ کہا جہاد کا وقت ہے جہاد کرو، جہاد کا وقت ہے جہاد کرو۔ کہنے لگے حاضر۔ اس وقت سیرت ابن ہشام میں لکھتا ہے کہ وہ بندہ ہے کہ جس نے وہ بکریوں کے ریوڑ میں اپنے آپ کو چھپا کے قلعے کے اندر گیا تھا اور لڑائی ہوئی تھی، یہ وہیں شہید ہو گئے۔ ہم وہ سنی ہیں جو اس صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اے صحابی تو نے نماز کا سبق یاد کیا؟ کہتے نہیں یاد کیا۔ پوچھتے ہیں تو نے زکات دی؟ کہا موقع نہیں ملا۔ کہا مسلمان ہونے کے بعد حج کیا؟ کہا موقع نہیں ملا۔ کہا پورا قرآن مجید تو نے اترتا دیکھا؟ کہا پورا قرآن مجید نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا اے وہ صحابی جس کی نمازیں ایک بھی نہیں، زکاتیں ایک بھی نہیں، حج ایک بھی نہیں، پوری دنیا کے ولی ایک طرف کھڑے کرو اور یہ صحابی ایک طرف کھڑے کرو، مفکر اسلام کی تعلیم ہے یہ صحابی افضل ہے، یہ بھی حق پر ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس کا بھی ذکر کرو۔ ہم ایسے ہیں کہ قرآن پورا نہیں ہوا اس کو افضل کیسے مانے؟ کہ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ یہ صحابی کس کا ہے؟ ہم نے پورا قرآن پڑھا ہے، پورا قرآن یاد کیا ہے، ہم ہر رمضان میں تراویحوں میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن وہ صحابی جس نے پورا قرآن کیا بھی ایک آیت نہیں پڑھی وہ بڑا ہے یا ہم بڑے ہیں؟ کہ تم کیسے، تم نے قرآن دیکھا، اس نے صاحب قرآن دیکھا ہے۔ کہ اگر اس کا ایمان پورا نہ ہو، کیونکہ پورے قرآن پر ایمان رکھنا ضروری ہے نا، ہمارا پورے قرآن پر ایمان ہے۔ ابھی تو ان کو جو تفصیلی علم ہے اسلام کا وہ ہوا ہی نہیں، وہ ہم سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کو دیکھا تو لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب این رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، کعبے کو دیکھو کمی رہ سکتی ہے، قرآن کو دیکھو کمی رہ سکتی ہے، مسجد نبوی کو دیکھو کمی رہ سکتی ہے، مصطفیٰ کو دیکھو کوئی کمی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم وہ ذات ہے کہ جس کو ایک دفعہ بندہ دیکھ لیتا ہے ساری کمیاں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کو دیکھنے سے، بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ کو دیکھنے سے ساری کمیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ ارے مصطفیٰ کو دیکھنے سے کمیاں پوری ہو جائیں، جب مصطفیٰ کسی کو دیکھ لے تو پھر نظر کرم کی فرمات ہے تو پھر یہ کہلاتا مسئلہ ہے۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو حضرت مفکر اسلام کا مرید ہے یا محب ہے یا مخلص ہے یا سنی صحیح ہے جس کو مصطفیٰ کریم کی سنیت پسند ہے، وہ سنیت جس کو نبی پاک علیہ السلام نے معیار قرار دیا تھا اور اس سنیت کا معیار صحابہ کو قرار دیا تھا۔ ایک سنیت ہے جس کا تعارف سرکار نے فرمایا اور پھر اس سنیت کا تعارف اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ما سنت والجماعت، سنت والجماعت کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، میں جس پر خود ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ فرمایا کہ جس پر میں ہوں میرے 4 صحابہ ہیں، وہ صحیح سے سنیت ہے۔ فرمایا میں اور میرے صحابہ، جو میرا صحابی ہوگا اس کے راستے پر چلو گے تو بس ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ہم اس سنیت کے ماننے والے ہیں جس میں ہر صحابی معیار ہدایت ہے۔ اس لیے آپ سب اور میری، ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے کیا کہ آج کے بعد اٹھیں، اپنے اپنے گلی کوچوں میں جائیں، علماء کے پاس جائیں، جو سنی علماء ہیں وہ کسی مسلک سے مراد ہے 4 یار والے مسلک سے ہو کہ آپ سب کے پاس جاؤ اور یہ مسئلہ میری طرف سے پوچھو، بتاؤ کہ قبلہ مفکر اسلام کا ایک طالب علم آپ سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ نبی پاک کے سب صحابہ کو حق کہیں کہ نہ کہیں؟ بس یہ سوال کرو، ساروں سے جاؤ، کوئی اپنا ہے کوئی بیگانہ ہے، علماء سے جا کے سوال کرو کہ مفکر اسلام کہتے ہیں نبی کے ہر صحابی کو حق کہیں کہ نہ کہیں؟ جب وہ کہے کہ کہیں جناب تو پھر نعرہ تحقیق کا جواب پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ وہابیوں والی بات ہے۔ جب وہابیوں سے پوچھو یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، کہتے ہیں ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ اس وقت ان سے کہو کہ السلام علیکہ ایھا النبی، ابھی نماز میں تم نے یا رسول اللہ کہا ہے، ابھی نماز میں یا رسول اللہ کہا، آپ منع کرتے ہو؟ اس وقت ان کے پاس کیا جواب ہوتا ہے سوائے ایک وہ جواب انہوں نے
رٹا رٹایا بتا دیتے ہیں جناب ہم حقائق کر رہے ہیں. وہ تو حقائق کر کے ان کا تو ایمان کے پلے کچھ نہیں، اس لیے حقائق پر بات چلا لیں گے. تم سے جب پوچھیں گے سارے صحابہ حق ہیں کہ نہیں، تمہیں کہنا پڑے گا حق ہیں، تو پھر کہتے کیوں نہیں؟ یہ کوئی ممنوع بات ہے؟ یہ کوئی حرام بات ہے؟ یہ کوئی غلط بات ہے؟ اس کا کہنا ناجائز ہے کیا؟ جب سب حق ہیں تو کہتے کیوں نہیں؟ ہمیں کہتے ہیں جناب اگر سارے حق ہیں تو پھر نعرہ حیدری یا علی صرف کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا یہاں پر حق کی قید لگائی کہ حق یا علی. ہم نے تو قید نہیں لگائی، ہم نے تو کہا نعرہ حیدری یا علی، اور جس کو یا کہنا چاہتے ہو کہو، یا ابو بکر صدیق یا ابا بکر کہنا چاہتے ہو کہو، یا عمر کہنا چاہتے ہو کہو، یا عثمان کہنا چاہتے ہو. ہر صحابی کا نعرہ جس کو بھی تم اللہ کا ولی سمجھ کر، مصطفیٰ کریم کا صحابی سمجھ کر یا کہہ کے نعرہ لگانے لگاؤ، ہم نے کب منع کیا ہے. لیکن ہم کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے دور سے جو چلا آ رہا ہے، سرکار نے جو لگایا ہے، سرکار کے ساتھیوں نے جو دیکھا ہے، جنت والوں نے جو لگایا ہے، فرشتوں نے جو لگایا ہے، سب نے نعرہ لگایا ہے. نعرہ تکبیر رب نے مصطفیٰ کریم نے لگایا ہے، اور نعرہ رسالت صحابہ نے لگایا ہے. نعرہ حیدری وہ ہے جو جنتیوں نے لگایا ہے، فرشتوں نے لگایا ہے، مصطفیٰ کریم نے لگایا، صحابہ نے سنا ہے. اب یہ تین نعرے وہ ہیں جو یا مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے یا مصطفیٰ کے یاروں کی بارگاہ سے ملے. کیوں روکے؟ اس لیے نعرہ تکبیر بھی اسی رفتار سے لگے گا جس سے لگتا آیا ہے، نعرہ رسالت بھی اسی رفتار سے لگے گا جس سے لگتا آیا ہے، نعرہ حیدری بھی اسی ترتیب میں لگے گا. ہمیں مت بتاؤ کہ پہلے نعرہ تحقیق لگاؤ پیچھے کوئی نعرہ لگاؤ، نہیں. جو ترتیب پہلے سے چلے آ رہی ہے، اب ترتیب کو توڑنا ہوگی نا. نئی بات کو بدعت کہتے ہو. پہلے نعرہ حیدری کو چھوڑنا، کہنا نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق لگاؤ. نعرہ تحقیق لگا کب سے ہے جی؟ جب سے مرضی لگاؤ، 100 سال 200 سال کتنے سال لگاؤ گے؟ جب بھی لگے گا نعرہ حیدری کے بعد ایجاد ہوا ہے. تو پہلے نعرہ تکبیر لگتا چلا آ رہا ہے، نعرہ رسالت لگتا چلا آ رہا ہے، اس کے بعد نعرہ حیدری لگتا چلا آ رہا ہے، اس کے بعد جو دل ہے نعرے لگاؤ. یہ تین نعرے کی ترتیب لگیں گے. پہلا نعرہ نعرہ تکبیر ہوگا، دوسرا نعرہ نعرہ رسالت ہوگا، تیسرا نعرہ نعرہ حیدری ہوگا، پھر جو مرضی لگاؤ. اس لیے کہ تین نعرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے تکبیر کئی دفعہ سرکار نے خود بلند کیا. مثلا جو غزوہ احزاب ہے، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شیر حیدر کرار میدان میں نکلتا ہے، جا کر جس وقت عمر ابن عبد بدر کی ایک ہی بار سے گردن پار کرتا ہے، اس وقت مصطفیٰ کریم مولا کائنات کی تکبیر کو بلند ہوتا سن کے خود نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، خود نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں. تکبیر کا نعرہ لگانا یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، نعرہ رسالت لگانا یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے، اور حیدری کا نعرہ لگانا یہ خود مصطفیٰ کی سنت ہے. اس لیے اسی ترتیب سے نعرہ جس ترتیب سے اہل سنت میں چلا آ رہا ہے وہ چلا آتا چلا جائے گا. مجھ سے اگر کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب اگر نعرہ رسالت کے فوراً بعد نعرہ حیدری لگائیں گے اس سے شیعوں کو تقویت ملے گی، تو ہم اسے سوال کریں گے یار خدا کا واسطہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عطاؤں کو تو کم از کم اتنا قابل مذمت مت جانو. نبی پاک علیہ السلام جو نعرے لگاتے ہیں، آج تم اس میں سے نقطے نکالنے لگے ہو، آج تم اس میں فتوے دینے لگے ہو. وہ حیا کرو. نبی کا کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کل مصطفیٰ کریم مولا حیدر کرار کے نعرے مارتے رہے اور آج تم اس میں سے نقطے نکالنا چاہتے ہو. حیرانگی کی بات ہے کہ جس وقت بغض علی کسی کے سینے میں آ جائے تو پھر وہ بغض علی تک نہیں ٹھہرتا، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ تک چلا جاتا ہے. اس لیے کہ سرکار کا خود فرمان ہے، بے شمار فرمان ہے کہ علی سے بغض، کس کا بغض ہے؟ کہ علی سے بغض رکھنا تو ایسا ہے بندہ مومن ہو تو یہ کام نہیں کر سکتا. میں نے بات لمبی کر دی ہے، قبلہ عالم تشریف فرما ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں، اور گجرانوالا والو سنو یہ بات کان کھول کے. میں صرف اپنے یہاں پر بیٹھے ہوئے حضرات سے مخاطب نہیں، میرے سپیکر کی آواز جن گھروں تک جا رہی ہے وہاں تک بھی بات کرتا ہوں، اور یہ ویڈیو پر نہیں ہے، اس کو جو لوگ سنیں گے میں ان سے بھی بات کرتا ہوں. یاد رکھو آج پورے پاکستان میں، صرف پاکستان میں نہیں، میں عالم اسلام کی بات کرتا ہوں، اگر سنیت کی پہچان کوئی شخصیت ہے تو وہ مفکر اسلام ہے. آج اگر کسی کو سنی کہہ سکتے ہو کہ بتاؤ سنیت کی پہچان، سنیت کا پلیٹ فارم اور سنیت کی جو اصل عقیدہ ہے اس کی جان کون ہے، تو میں بانگے دہل بلا خوف تردید سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں. بتاؤ مصطفیٰ کریم کی عظمت کے ڈنکے کس نے بجائے؟ آپ قبلہ عالم یو کے میں تشریف فرما ہے،
جتنی تحریکیں، جتنی باتیں عظمت مصطفیٰ کے خلاف یوکے میں، یورپ میں کی گئی، سب سے پہلے اور بڑے بھرپور اور منظم اور پوری قوت کے ساتھ اگر کسی نے کسی فتنے کے گریبان پہ ہاتھ رکھا تو قبلِ عالم کی ذات ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے یہاں پر بھی پاکستان کے اندر مظاہرے کیے اور احتجاج کیے اس شیطان رشدی کے خلاف، لیکن آپ کو پتا ہے وہ بندہ انگلینڈ میں تھا۔ انگلینڈ کی سرزمین پر قبلِ عالم کی امامت میں تمام یوکے ہر مکتبہ فکر کا عالم دین اکٹھے ہوئے، اور ہائیڈ پارک لندن کا وہ پارک ہے جس میں ہر بڑا جلسہ اور ہر بڑا کام ہوتا ہے۔ اس دن تاریخ بتاتی ہے کہ ہائیڈ پارک جیسا وہ پارک جو کبھی بھر نہیں سکا، قبلِ عالم کی کال پر، آپ کی دعوت پر پورے یوکے اور یورپ سے اتنی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہوئے کہ ہائیڈ پارک چھوٹا لگنے لگا، اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ طور پر اگر کسی کو اس وقت اپنا امام اور قائد تسلیم کیا تو قبلِ عالم کی ذات۔ ابھی حال میں جس وقت پوپ بینیڈکٹ نے اسلام کے بارے میں گھٹیا باتیں کی تھی، اس وقت اسمبلی کے فلور پر اگر مناظرے کے لیے کسی کا نام لیا گیا تھا وہ کون تھا؟ آپ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، شاید آپ کو اس بات کا پتہ نہیں، آپ فخر کرو، میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں اس شخصیت کا شاگرد ہوں، میں اس شخصیت کا مرید ہوں کہ جس کو پورا عالم اسلام اپنی تکلیفوں اور اپنی مصیبتوں میں اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہے۔ صاحبزادہ فضل کریم صاحب جس وقت سنی اتحاد کونسل کے مرکزی رہنمائی نہیں بلکہ چیئرمین صدر ہیں، مرکزی قائد ہیں، ان سے جب سوال کیا گیا ایک ٹیلی ویژن پر جس کو میں نے خود دیکھا بھی اور سنا بھی، پوچھا گیا کہ جناب باتیں اتنی کرتے ہیں، اگر پوپ نے یہ بات کی، یہ میں نے خود سنا ہے، حامد میر اس پروگرام کا پریزنٹر تھا، اس نے یہ بات کہی کہ جناب آپ باتیں اتنی کرتے ہیں، اگر پوپ نے یہ کہہ دیا کہ آؤ علمی میدان میں مجھ سے بات کرو، میں ثابت کروں گا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تو ایسا کوئی بندہ ہے جو اس کا رد کر سکے اور مناظرے میں آ سکے؟ تو چھوٹتے الفاظ بغیر کچھ دیر لگائے صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب فیصل آباد والے، حضرت محدث اعظم پاکستان کے نور نظر، انہوں نے چھوٹے الفاظ میں یہ بات کہی۔ ہاں ہے، ان کا کون ہے؟ اس وقت وہ پریزنٹر کہتا ہے امام کعبہ، ان کا نہیں، امام کعبہ کا میں نام اس موقع پہ نہیں لیتا، میں اس شخصیت کا نام لیتا ہوں جو اس سے اس کی زبان میں بھی بات کر سکتا ہے، اپنی زبان میں بات کر سکتا ہے۔ اگر وہ بات کرنا چاہے تو انگلش میں کریں گے، اگر بات کرنا چاہے تو عربی میں کریں گے، اگر بات کرنا چاہے تو فارسی میں کریں گے، اگر بات کرنا چاہے تو اردو میں کریں گے، جو زبان وہ استعمال کرنا چاہے اس زبان میں بات کر سکتا ہے۔ کہا وہ کون ہے بندہ؟ اس وقت صاحبزادہ صاحب نے کہا وہ سید عبد القادر جیلانی بالتمستو لندن۔ حضرات گھر بیٹھ کے باتیں کر لینا، اونچے اونچے نعرے لگا لینا، یہ سب کر لیتے ہیں، لیکن میدان میں آ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر، یہ آپ کا جو ٹی ویوں پہ آج کل یہ نوجوان جس کو بڑا سنتے ہیں کہ انگلش میں بولتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، اس کا جو ریسرچ ہے، کام ہے، وہ ہے اسی بنیاد پر کہ اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم اور ہندوازم، اس میں کمپیریزن کرنا، اس میں کمپیریزن اس کا سبجیکٹ ہے، ہر وقت اس کی تقریر اسی موضوع پر، ہر وقت اس کے موبائل سے اسی موضوع پر۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ جس وقت پوپ بینیڈکٹ نے نبی پاک علیہ السلام کی اور اسلام کی توہین کی تھی، کیوں اس کی ٹی وی کی طرف سے، کیوں اس شخص کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی چیلنج سامنے نہیں آیا؟ کیوں اس نے اس کے چیلنج کو قبول نہیں کیا؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں مفکر اسلام کے ساتھ تھا، ہم انگلش ٹی وی چینل پر بھی گئے، انگلش نیوز پر بھی گئے، انگلش نیوز پیپر پر بھی گئے، انٹرنیٹ پر بھی گئے، اور ہر جگہ مفکر اسلام نے ہر چینل پر بیٹھ کر، ہر پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ بات کہی کہ پوپ بینیڈکٹ میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں بھائی۔ اور پھر زبانی کلامی بات نہیں، یہاں پاکستان کے اندر ان کے جو اپنے وہ بنے ہوئے ہیں، ان کے میسیج بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا، جو ان کے جو رومن کیتھولک ہیں، ان کے اپنی ایمبیسیز ہیں، یہاں کے جو ایمبیسیڈر ہیں ان کو باقاعدہ لیٹر لکھا گیا، لیٹر لکھ کر ان کو دعوت مناظرہ دی گئی، اس کے مقابلے میں ٹی وی پر پروگرام ہوا، اور یہاں کے ان پوپس نے، یہاں کے عیسائی جو بزرگ تھے، ان کے پریسٹ تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نہیں مناظرہ کر سکتے۔ یہ بات اسی ٹی وی چینل پر، جس ٹی وی چینل پر صاحبزادہ صاحب نے مناظرے کا چیلنج قبول کیا تھا،
اسی ٹی وی چینل پر ان عیسائی جو تھے، ان کے جو پریسٹ تھے اور بزرگ تھے، ان کے جو پادری تھے، انہیں کہا جی ہم مناظرہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. اور کل تک تو غیر لوگ جو سمجھتے تھے علم کیا ہے، وہ تو حضرت بکر اسلام کا مقابلہ نہ کر سکے. تم کون سے باپ کی مولی ہو جو مناظروں کی باتیں کرتے پھرتے ہو؟ میں نے یہ بات تعلق قادری جیلانی اٹائی بھاٹا راولپنڈی میں بھی کہی تھی، آج پھر دہراتا ہوں. وہ یہ ہے کہ 10 منٹ حضرت قبلہ عالم نے اپنے اس مناظرے کے اندر گفتگو فرمائی ہے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، سن لو. وہ 10 منٹ کی گفتگو اس مناظرے کے دوران تو تم سے اس کا جواب نہیں بن سکا. آؤ تمہیں پھر چیلنج کرتے ہیں، لاؤ اپنی کتابیں، لاؤ اپنے مددگار، لاؤ اپنے علماء، اور ان 10 منٹوں کی گفتگو کا ساری زندگی لگا کر جواب لے کر آؤ. اور ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ وہ باتیں اتنی حق پر مبنی ہیں کہ وہ کسی علمی جو ہے نا کلا بازیوں پر مبنی باتیں نہیں، وہ حق پر مبنی باتیں ہیں. اور انشاءاللہ عزیز کوئی مائی کا لال اگر حق پر ہے، حق والا ہے، اس کا کوئی جواب لانے کی بجائے 10 منٹ کی گفتگو سننے کے بعد وہ کہے گا آمنا وصدقنا. ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ قبلہ عالم کی ذات وہ ہے. ارے آج ان کے قدموں میں جھک جاؤ اور ان کے قدموں کی خیرات مانگو، اور ان کی خیرات مانگ کر آل حق بنو، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دروازے پر عزت کے ساتھ حاضر ہونے کا اپنے لیے سامان پیدا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقانیت کو سمجھنے کی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک ایک صحابی کی حقانیت کو سمجھنے کی، اس سے محبت کرنے کی، اور اس محبت کے سلسلے کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا